بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ حضرت اقدس قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد ریحانی صاحب، ہمارے محترم جمیع علماء اسلام کے رہنما حافظ احمد علی صاحب، مفتی حماد صاحب، حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب اور کراچی ڈویژن کے تمام ذمہ داران اور آئے ہوئے تمام دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم اپنے بھائی شعیب ندیم کے اس تعزیتی پروگرام میں شریک ہیں اور میں انتہائی ممنون اور شاکر ہوں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد ریحانی صاحب کا، جو ایک لمبا سفر کر کے آج کے اس غم کی گھڑی میں ہمارے اس غم میں شریک ہوئے، اور ہمارا پروگرام چونکہ آج اتوار والے دن میں تھا، لیکن حضرت صاحب کی جب آمد کی بات آئی تو ہم نے اسے رات میں منتقل کر دیا تاکہ وہ اس میں شریک ہوں۔ آپ تمام لوگ جو غمزدہ ہیں ان کی گفتگو سے ان کے غم میں کمی آئے، یہ سعادت اور اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قیادت دی ہے جو ایک کارکن کی وفات پر بھی چین سے نہیں بیٹھتے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ باقی جگہوں پہ تو کئی مرکزی لوگ بھی چلے جائیں تو لوگ پوچھتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ یہ اعزاز بھی حق نواز شہید کی جماعت کو حاصل ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، مرکزی قیادت اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے ہم وطن موجود ہوتے ہیں۔ ان کے اس لمبے سفر پر، تکلیف پر ہم معذرت بھی چاہیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے کہ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بہت دیر تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور ان کی زندگی اور قیادت میں ہم منزل مقصود تک پہنچیں اور نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو پورا فرمائیں۔ یہاں پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن وقت مختصر ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میری اور آپ سب کی خواہش ہے کہ ہم حضرت کی گفتگو سنیں۔ شعیب ندیم ایک جوان، خوبصورت اور دلیر شخص تھا جو آج ہمارے درمیان نہیں رہا، لیکن اس کی دلیری اور اس کی خوبصورتی اور اس کے کام کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ جب مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بند تھے اور کچھ دنوں کے لیے بلکہ کچھ مہینوں کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ وہاں جیل میں تھے، تو بندہ جب جیل میں ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جیل کی دنیا میں کام تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپیں لگانی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق کوشش کی کہ مجھے مولانا ندیم صاحب کے ساتھ رکھا جائے۔ جب ہم جیل جا رہے تھے، ماڑی سے اندر ہوئے، تو میں نے جیلر سے کہا کہ یار گنتی سب کی اگر کرنی ہے تو میری گنتی ندیم صاحب کے ساتھ کرنا، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس میں دو مقصد بڑے اہم تھے، ایک تو یہ کہ بڑوں کے ساتھ رہنے میں کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا، باہر شاید اتنی قربت کا موقع نہ ملے، یہاں کچھ سیکھ لیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جب ساتھ رہیں گے تو بڑی گپ شپ رہے گی، اور چونکہ حضرت مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان نے مجھے کہا اور ساتھ اس کو بھی کہا کہ یار مولانا صاحب کو نا
میری والی چکی میں بھیج دینا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہمیں ایک ایسی بیرک میں بھیجا گیا جس میں 150 لوگ پہلے تھے اور 4 لوگ ہم بھی چلے گئے۔ وہاں کی مختلف کیفیات تھی، اس کا وقت تو نہیں ہے، لیکن مجھے جب ملاقات آتی تو حضرت صاحب بہت تیار ہو کر ملاقات پر جاتے تھے۔ ہم ان سے کہتے کہ مولانا صاحب یہ آپ اتنے تیار ہو کر جاتے ہیں، آپ کپڑے اور ٹوپی بڑی اچھی، پھر کنگھا، پھر سرما لگانا، پھر تیل لگانا، اتنے وقار کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے فاروقی صاحب بات یہ ہے کہ باہر والے لوگ جب ہمیں ملنے آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جیل میں بہت سختی میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، ہم بھی اگر ایسے اٹھ کر چلے جائیں، منہ نہ دھویا ہو، کنگھا نہ کیا ہو تو وہ سمجھیں گے واقعی ایسے ہی ہیں، تو ہم خوبصورت بن کے جائیں گے، پہلا تاثر ان پہ پڑے گئے تو شہزادے بنے ہوئے اور یہ تو بہت خوبصورت رہتے ہیں، تو باہر والوں کو تسلی ہو جائے گی کہ یار یہ لوگ بہت اچھے رہتے ہیں۔ دوسرا بولا جب ہم اپنی بیرک سے باہر نکلیں تو ہمارے دوست دشمن سارے ہی ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے یہ جیل میں آ کے کمزور پڑ گئے، ہم جب بن ٹھن کے شہزادوں کی طرح باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو جیل میں بھی شہزادے ہیں، تو ان پر بھی ہمارا روب ہوتا ہے۔ گھر والے بھی مطمئن ہوتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، اور دوستوں کو کہا کرتے کہ دیکھو اپنے گھر کی ملاقات پہ آپ یوں نہ جایا کرو، گھر والے احساس کمتری کا شکار ہوں گے کیسے رہ رہے ہیں، اس طرح جاؤ کہ گھر جا کے کہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ تو وہاں ایسے پتہ ہی نہیں چلتا جیل میں، وہ تو بہت اچھے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات سیکھنے کو بھی مل گئی اور ان کا انداز بھی بہت خوبصورت۔ اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، میں نے کہا تھا صاحب یہ آپ کی ملاقات ماڑی میں ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ جالیوں پہ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی ایک وجہ اور بڑی وجہ میرا بیٹا سہیب ہے، اس کی بڑی وجہ میرا بیٹا سہیب ہے، اس کو ایسے کوئی ڈنگ اور طریقے آتے ہیں، وہ ایسا ماحول بنا لیتے ہیں، باہر پولیس والوں کے ساتھ سے لڑائی کرنی پڑے، جھگڑا کرنا پڑے، وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے ایسی صورت بناتا ہے کہ میری ملاقات وہاں ہو جائے اور میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور وہ پھر بتاتے مجھے ایک دن کہا کہ یار بات یہ ہے کہ سہیب مولوی نہیں بن سکا، کہتی ہیں افسوس اگر یہ مولوی بن جاتا نا تو اس کے دھڑلے کے سامنے کسی کا رکنا بہت مشکل تھا، لیکن مولوی بن نہیں سکا، اگر بن جاتا تو بہت ساروں کو مزے چکھاتا کہ اس کا علم اور اس کی بات اور اس کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یہ اتنا حد سے آگے نکل گیا کہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی خدا کا خوف کر، میں تیرے کو روز روز نہیں چھڑوا سکتا، کیا میرے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے؟ اور کہتے ہیں میں نے اس کی کہتے تھے میں نے ان کی والدہ سے کہہ دیا دیکھو اگر یہ فیصل پکڑا جائے گا میں چھڑواؤں گا، سہیب پکڑا جائے گا میں بالکل نہیں چھڑواؤں گا۔ تو کہا ان کی والدہ نے کہا کہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ شریف ہے میری طرح، بس کوئی کام کہتے ہیں وہ کرتا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، میں یہاں ہوتا ہوں یہ 3 بازار چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے، کبھی وہاں سے شکایت آ رہی ہے کبھی یہاں سے آ رہی ہے، لیکن کہتے تھے یہ ساری باتوں کے باوجود اس میں دھڑلنا بہت ہے، اس میں بات کرنے کا ڈھنگ بہت ہے، یہ کام کرنا جو ہے وہ جانتا ہے، اس پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ یار فاروقی صاحب میں بڑا حیران ہوں، یہ بیٹا میرا ہے اس کی حرکتیں میری والی نہیں ہیں۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس کے کپڑے دیکھو کچھ ادھر سے نکلے ہوئے ہیں کچھ ادھر سے نکلے ہوئے ہیں، اس کی جیب میں ایک دفتر جتنا سامان ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی کوئی اچھے رہو، شلوار ایسے رکھو، قمیض ایسے رکھو، ٹوپی ایسے پہنو، اور یہ کہتا ہے بس اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، بس میں الیاس بھائی کی طرح جو چیز آئی وہ جیب میں ڈال لوں گا بس۔ کہتے ہیں یہ ہے میرا بیٹا، آتے اس کی ساری الیاس زبیر پہ گئی ہے، بس اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی جیب بھری ہے اور 5 ادھر لٹک رہا ہے ادھر لٹک رہا ہے، اس کو خیال ہی نہیں۔ پھر کہتے کہ یار کام میں اگر کوئی ہے نا تو وہ میرا یہی بیٹا ہے۔ تو وہ جن پر اپنے ابا جی کو فخر تھا اس نے بعد میں بھی اپنی اس انداز میں وہی رفتار رکھی، اگرچہ وہ عالم نہیں تھا لیکن میرے خیال سے کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا جو عالموں سے کم ہو، بسا اوقات تو وہ علماء سے بھی 2 قدم آگے ہوتا تھا اور آگے بڑھ کر کام کرتا تھا۔ بات انتظامیہ کی رابطے کی ہو یا بات کسی افسر سے بات کرنے کی ہو یا بات کارکن کو کسی چھڑانے کی ہو، بس سہیب کو کہہ دو اور سہیب نے لمحے بھر میں رابطے کرنے اور بندے کو لے کر آنا ہے۔ یہ سلسلہ اس کا جاری تھا، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ میں اس کی چند باتیں یادیں کرنے کے بعد اگلی بات اپنے تمام ذمہ داروں اور ساتھیوں اور اپنے دوستوں اور کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات بڑی درد دل ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا، پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ وہ بات یہ کہ دیکھو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔
ہم سے ہمارے دوست چھن جائیں اور چلے جائیں۔ ہماری جماعت میں مفاد ہے کیا جس کے لیے لوگ آئیں گے؟ ہماری جماعت میں تو لینے کے لیے کوئی کچھ نہیں آتا، دینے کے لیے لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بیچارے اپنے گھر سے بھی سنتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی سنتے ہیں، اپنے گلی والوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، محلے والوں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ ان بیچاروں کو تو اپنے علاقے کے لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں، بسا اوقات رشتہ دار بھی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لگے رہتے ہیں جماعت کے ساتھ وابستگی، صحابہ کے عشق اور محبت میں گھومتے رہتے ہیں۔ انسان ہے، کسی سے غلطی بھی ہوتی ہے، کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ہر کوئی ایک طرح کا تو نہیں ہے سارے کام صحیح کرے، کچھ سے کچھ چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے لیے غلط مت سوچو اور لوگوں کے لیے غلط ذہن مت رکھو، محبت کی فضا کو قائم کرو اور آپس میں محبت کا ماحول قائم کرو۔ پتہ نہیں کل آپ سے وہ بچھڑ جائے اور آپ کو ساری زندگی افسوس ہو کہ یار میں اس کو یہ بات نہ کہتا، اس کو یہ بات نہ کہتا تو اچھا ہوتا، اور اگر کوئی بات ہو جائے تو بڑوں کے سامنے رکھو، صلح کر لو، محبت والا انداز اختیار کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر کوئی کل نہیں رہا تو پھر کیا کرو گے؟ اور میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوں گے جو بعد میں پریشانی کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دنیا سے گئے ہیں۔ ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا ندیم صاحب کے بارے میں کہ یار مولانا صاحب میں نے ندیم صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا، چونکہ وہ جو ہے وہ سفید پوش تھے، خوبصورت رہتے تھے، خوبصورت انداز ان کا تھا، خوبصورت اسٹائل تھا، تو ہمارے لوگوں میں باتیں تو چلتی ہیں، یہ گھڑی کہاں سے لایا، یہ ٹوپی کہاں سے لایا، اس کے سوٹ روزانہ کہاں سے آتے ہیں، یہ چپل کیسے پہنتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہت باتیں کی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے یہ باتیں ان سے کیوں کی، یہ تو بڑا درویش آدمی تھا یار، یہ تو بڑا عجیب آدمی تھا، دنیا سے گئے اس نے کیا بنایا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں بنایا تھا، یہ جو تھا ظاہری طور پہ پہنتا تھا اور سامنے رکھتا تھا۔ میں نے کہا اب افسوس کا کیا فائدہ ہوا، ان کے لیے ایصال ثوابی کرو۔ تو بعد میں جو افسوس ہو رہا ہے کیوں اپنے ساتھیوں سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہو یا ایسی روش اختیار کرتے ہو جس سے ان کا دل دکھے یا کسی پر جل چاہے من چاہے بیٹھے بیٹھے الزام کی بوچھاڑ کر دیتے ہو، الزام لگا دیتے ہو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، پتہ نہیں اس بیچارے کے پاس کھانے کے پیسے بھی ہیں یا نہیں ہیں، نہ معلوم وہ ظاہر سے کیسے ہے اور اندر سے کیسے ہے۔ میں بہت سارے ایسوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور چل پڑتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، سارا دن جماعت کا کام کرتے ہیں اور جب شام گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی پتہ نہیں کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، بھوکے سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کے اگر میں اس پہ الزام لگا رہا ہوں تو بتاؤ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور جماعتیوں کے ساتھ محبت کے رشتے کو مضبوط کرو اور اتنا مضبوط کرو کہ جتنا بھائی سے پیار ہے اس سے زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ اس بات کے بعد اگلی بات جو اس کے ساتھ والی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی مولانا فیصل ندیم اور بھائی راشد ندیم اور جناب اپنا سعد ندیم، یہ ہمارے بھائی ہیں، یقیناً ان کو دکھ ہے، جتنا دکھ ان کو ہے اتنا تو شاید ہمیں نہ ہو لیکن کم ہمیں بھی نہیں ہے۔ مولانا حنفی صاحب کہہ رہے تھے ہمارا دل تو چاہتا تھا کوئی ہم سے تعزیت کرے، اور حضرت اقدس نے جب فون کر کے مجھ سے بات کی تو میں یقینی غم کی کیفیت میں تھا، مجھے بڑی تسلی ہو گئی، اور حضرت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اس کے لیے آؤں گا، اور تسلی ہو گئی۔ ان کے غم کے برابر تو نہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کا غم صرف اس کے گھر کو نہیں ہوتا یا اس کے بھائیوں اور ماں کو نہیں ہوتا۔ کئی مائیں ایسی ہیں جو شہید کے لیے تڑپی ہیں، اور کئی بزرگ ایسے ہیں جو شہید کے لیے روئے ہیں، اور کئی جوان ایسے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تم اسے جانتے تھے؟ تو بہت ساروں نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہم نے فیس بک پہ اس کی تصویر دیکھی اور اس کا جنازہ دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ وہ مولانا صاحب کا بیٹا ہے، اور یہ پتہ چلنے کے بعد ہمارے دل پہ ایک درد ہوا اور ہمارے دل پہ ایک ٹھیس اٹھی اور ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم غمزدہ ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا مولانا صاحب آج رات ہمیں نیند نہیں آئی اور ہم بے چین اور بے قرار رہے، ہو سکتا ہے ان کے بھائی تو رات چین کی نیند یا کچھ دیر کے لیے سو گئے ہوں، لیکن وہ بھائی جو محبت کرنے والا ہے وہ نہیں سویا، اس کو کس نے تڑپا دیا بھائی؟ وہ نہیں سو رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا غم صرف گھر کو اور گھرانے کو اور ماں کو اور بچوں کو صرف نہیں ہوتا،
اس کا درد جوانوں کو ہوتا ہے، اس کا دکھ بزرگوں کو ہوتا ہے، اس کا درد ماں اور بہنوں کو ہوتا ہے، اور یہ وہ نظریاتی اور جماعتی کارکن ہوتا ہے جو دین اسلام کی اشاعت کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو اس کے لیے لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو تڑپ رہے ہیں یہ دعا بھی کرتے ہوں گے۔ میں پرسوں بھی کسی کو کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ جو اللہ کی مدد اور نصرت ہے اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جس نے شاید ہم سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو شاید ہمیں دور قریب سے زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں پایا، وہ راتوں کو اٹھ کے جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی مفاد کا رشتہ نہیں ہے، یا ہم اس کے لیے کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر ہمارے لیے دعا کر رہا ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غیب کی غیب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک غیب بھی ایسا جو کبھی ملا ہی نہیں ہے اور آپ سے اس کا کوئی ظاہری واسطہ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ تو وہ دعا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس نسبت کے لیے کر رہا ہے۔ یہ نسبت بڑی اونچی ہے۔ آپ حضرات ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ اور ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں، زندہ رہنے والوں سے بات خصوصیت کے ساتھ، زندہ رہنے کا مطلب ہے شعور والے لوگوں سے جن کا شعور بیدار ہے، کہ اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ محبت کا ایسا رشتہ رکھو کہ جب آپ چلے جاؤ تو آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے۔ اور خوش قسمت وہ ہیں جو چلا جائے جس کے جانے کے بعد لوگ اس کے لیے اچھے خوبصورت الفاظ کہہ دیں۔ یہ بڑا قیمتی آدمی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہوگی جس کے لیے علماء کی اتنی قطار آئی ہو اور جماعت کا سربراہ آیا ہو، اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج صرف سہیل ندیم کی روح ہی خوش نہیں ہوگی بلکہ عبدالغفور ندیم شہید کی روح بھی آج خوش ہوگی کہ میرے بیٹے کی تعزیت کے لیے اس کی پوری جماعت مولانا عبداللہ سندھی صاحب سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور ابھی جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں ان کی کال بھی آئی اور وہ بھی اظہار کر رہے تھے کہ حضرت صاحب کا مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں بھی پہنچا تھا۔ میں نے ان سے کہا چونکہ آپ سیلاب میں متاثرین کی خدمت کر رہے، ہمیں آپ کی مصروفیت کے علم ہے، آپ کی حاضری کو حاضری تصور کرتے ہیں۔ اور مولانا سندھی صاحب تشریف لے آئے بہت ہے، ہمارے کراچی کے قائد مولانا رب نواز حنفی صاحب اس دن رات بھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے ان کی بار فون آ رہی تھی کہ میری بات بھی کرو، میں بھی غم میں ہوں۔ اور آج پھر ان کی کال دوبارہ آئی کہ اس تعزیت کی پروگرام میں میری طرف سے بھی تعزیت کر دینا۔ وہ مکہ میں بیٹھے ہیں، وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے۔ ایسے بن کر جاؤ جب آپ کی قیادت، آپ کے گلی کے لوگ جو کل تک آپ کو برا کہتے تھے، آپ کا راستہ روکتے تھے، وہ آپ کی تعریف پر مجبور ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک ساتھی ہمارا شہید ہو گیا، جب میں اس کی شہادت پر اس کے گھر گیا، حضرت صاحب اس کا والد اٹھ کھڑا ہو کر مجھے سینے سے لگایا۔ ہمیں تو ڈر بھی لگتا ہے ایسے موقع پہ، بعض لوگوں کے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں جو زندگی میں ان کو برا بلا کہتے ہیں، وہ پھر اس موقع پر غنیمت جان کر ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تم نے مروا دیا، تم نے ایسا کیا، تو ہم ڈر ڈر کے جایا کرتے ہیں۔ باپ اس کا اٹھ گیا، میں سمجھا پتہ نہیں کیا کہے گا، مجھے گلے سے لگایا اور لگا کر کہنے لگا مولانا صاحب میرے بچے کی حق پر ہونے کی آج واضح دلیل میرے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے بیٹے نے مجھے زندگی میں کہا تھا ابا آج آپ مجھے نہیں مانتے ہو، میرے رشتہ دار اور میرے گلی والے مجھے نہیں مانتے، لیکن میرا جنازہ تمہیں میری حیثیت کو منوا دے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں نے زندگی میں اپنی قوم کا بڑا ہوں، لوگوں کے جنازوں میں، تجہیز میں، تکفیر میں شامل ہوتا رہتا ہوں، میں نے اتنی مخلوق کہیں نہیں دیکھی، میں حیران ہوں یہ زمین سے لوگ نکل رہے ہیں یا آسمان سے کوئی فرشتے آ رہے ہیں، جس گلی سے میں دیکھتا ہوں لوگ نکلتے چلے آ رہے ہیں، بھئی تم کہاں سے آئے ہو اور تم کیوں آئے ہو؟ کوئی کہتے ہیں جی ہم اس کی محبت میں آئے ہیں۔ تو مجھے آج پتا چلا اس جنازے کو دیکھ کر کہ میرے بیٹے نے واقعی صحیح کہا تھا، تم جتنی مخالفت کر لو میرا جنازہ میری اہمیت کو واضح کر دے گا۔ اور ایک اور بزرگ نے کہا، وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا، یہ بدھانی کالونی کے تھے، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میں نے اپنے بچے کی ساری عمر مخالفت کی اور آج مجھے جس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے وہ یہی ہے کہ کاش میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو دفاع صحابہ کی اجازت دے دیتا، آج مجھے اس کا دکھ ہے، اس سے زیادہ دکھ مجھے کسی چیز کا نہیں ہے۔ میں نے کہا بزرگوں آپ کو یہ بات
بات کیسے خیال آ گئی؟ اس نے کہا خیال اس طرح آیا کہ میں نے اپنے میرے بیٹے کو اس کی شہادت کے بعد سرد خانے میں رکھ دیا، اور 18 گھنٹے سرد خانے میں رہنے کے بعد جب میں واپس آیا، یعنی میں کہیں گیا ہوا تھا، میں آیا تو میں نے اپنے بچے کے اس لاشے کو دیکھا اور اس جسم کو دیکھا، میں نے اس کا ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھ گیا، میں نے انگلی موڑی تو انگلی مڑ گئی، میں نے چہرہ پھیرا تو چہرہ پھر گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ میت مرنے کے کچھ گھنٹے کے بعد اس کا جسم اکڑ جاتا ہے، اس کی انگلی نہیں مڑتی، اس کی آنکھ کھولو تو بند نہیں ہوتی، اس کا چہرہ پھر تو پھرتا نہیں ہے، اس کے تو ہاتھ موڑو یا ٹانگیں موڑو ہر چیز مڑ رہی ہے، اور اس پر یہ کہ یہ سرد خانے میں رہا، اور سرد خانے میں جب کوئی چیز رکھ دو وہ ویسے ہی سکڑ جاتی ہے۔ اس پر نہ سرد خانے کا اثر ہوا، نہ مر جانے کا اثر ہوا، نہ چلے جانے کا اثر ہوا، یہ تو اتنا نرم نازک اور ملائم ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے یہ گیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا آپ نے نہیں سنا، قرآن کی آیت نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہاں جانے والے مرتے ہی کہاں ہیں، یہاں تو جانے کے بعد جی جاتے ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب، اگلا جملہ بڑا عجیب کہا، اس نے کہا مولانا صاحب میرے پر ایک احسان کرو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ ہم حاضر خادم، آپ کا بیٹا مر گیا، پوری جماعت کے جوان آپ کے بیٹے ہیں، جو آپ چاہیں گے آپ کے ساتھ کریں گے۔ اس نے کہا مجھے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رجسٹر کے جس خانے میں بطور کارکن کے میرے بیٹے کا نام لکھا ہوا تھا اس جگہ آج کے بعد میرا نام لکھ دو۔ آج کے بعد میرا نام لکھ دو۔ اور وہ مرتے دم تک اپنی اس بات پر قائم رہا، ہمارے یہاں دکھ سکھ میں شریک ہوتا رہا۔ اب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ جو ہماری مخالفت کرنے والے، ہمیں برا بھلا کہنے والے، جانے کے بعد ان کی زبانوں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے تعریفیں ہی نکلتی ہیں، اب مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے جنازے اور ہمارے لاشیں بتا رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں اطلاع ملی یہ فیصل ندیم بڑا بھائی ہے شعیب ندیم کا، یہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم بیٹھ کر بات کر رہے تھے، ساتھ کی مجھے کال آ گئی۔ اس کا بھی آپ اندازہ لگائیں، اس بات کا بھی اندازہ لگائیں ہماری محبت کا رشتہ کتنا ہے۔ اس کا بڑا بھائی میرے پاس بیٹھا ہے، وہ اپنے بھائی کو کال نہیں کر رہا کہ میرے بھائی کے ساتھ واقعہ ہو گیا، وہ مجھے کال کر رہا ہے۔ اور اس کی سب سے پہلے اس شعیب ندیم کی روح نکلنے کے بعد سعد ندیم نے جس کو کال کی وہ میں تھا، میں دل کے گھرانے کا نہیں، قوم کا نہیں تھا۔ اس نے اپنے چچا، اپنے ماما، اپنے گھر، اپنے خاندان کو کال نہیں کی، اس نے مجھے اپنا خاندان سمجھا، اپنی قوم سمجھا، اپنا بڑا سمجھا، اپنا دکھ درد سمجھنے والا سمجھا، مجھے کال کی۔ میں نے سنا مولانا تاج انفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہ فیصل میرے پاس بیٹھا تھا، مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں فیصل کو بتاؤں، یار کیسے بتاؤں، جوان بھائی ابھی ہمارے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، کل تک ہمارے ساتھ تھا، ہمارے کیمپ میں آیا ہوا تھا، میں اس کو کیسے کہہ دوں کہ وہ مر گیا ہے؟ تو میں اس کو کہوں یار شعیب کی طبیعت بہت خراب ہے اور حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور بڑا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں اس کو اسپتال لے گئے تھے، تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر میں جب باہر سے خبریں آنی شروع ہو گئی تو میں نے اس کو بتا دیا جی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ میری بات سنی، اور میں نے کہا امی کو جا کر ڈائریکٹ مت بتانا، وہ دل کی مریضہ ہے، پہلے ہی بیمار ہے، 2 دکھ بڑے پہلے سہ چکی ہے، کتنی بار چھاپے، کتنی بار گھر پہ گرفتاریاں، کتنی بار سارے بچے شور سمیت گرفتار ہوتے رہے، ایک لمبی تاریخ ہے، پتہ نہیں وہ یہ صدمہ برداشت کر سکے نہ کر سکے۔ والدہ کو جا کر بتانا کچھ دیر کے بعد، پہلے بیمار کہو پھر یہ کہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد آیا، کہنے لگا امی کو پتہ چل گیا۔ میں نے کہا کیا صورتحال ہے؟ کہا وہ صبر کا مجسمہ بنی ہوئی ہے۔ عصر کے بعد یہ بات چلی گئی، مغرب کے بعد ہم نے جنازے کا اعلان کیا، اور عشاء کے بعد جنازہ کتنا تھا آپ سب نے دیکھ لیا۔ عشاء کے بعد جنازہ کتنا تھا سب نے دیکھ لیا۔ ان کے خاندان کے کتنے لوگ یہاں ہیں، ان کی قوم کے کتنے لوگ آباد ہیں؟ ہماری قوم نہیں ہے، ہماری قوم صحابہ کی غلامی ہے۔ ہمارا رشتہ محبت کا رشتہ، اسلام کا رشتہ ہے،
صحابہ کی غلامی کا رشتہ ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں کہتا ہوں لوگوں تمہیں تمہاری قوم مبارک ہو، ہمیں صحابہ کی غلامی مبارک ہو۔ الحمدللہ وہ جنازہ ہوا، یہ ادارہ جس میں صہیب ندیم رہا اس نے خدمات سر انجام دی۔ آج اس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے، قائد اہل سنت تشریف لائے ہوئے مولانا سعد ندیم کو ہم نے اس ادارے کا نگران محتمل جو ہے وہ بنایا، اور وہ اس کا محتمم ہوا، اس کی دستار بندی قائد سنت نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ مدرسے کے تمام معاملات سعد ندیم دیکھے گا، اور مسجد کے معاملات راشد ندیم دیکھے گا۔ یہ پہلے بھی دیکھتا تھا، اب بھی دیکھے گا۔ فیصل ندیم ان کے ساتھ تمام معاملات میں ہوگا۔ ہمارے فرید اللہ صاحب، مفتی فرید اللہ صاحب ایک وقت سے اس مسجد کے امام اور خطیب رہے، اور صہیب کے ساتھ انہوں نے آخری دم تک اس کا ساتھ رہے، اس کا سہارا بنے رہے۔ یہ مسجد کے امام اور خطیب ہوں گے، میں بحیثیت سرپرست ان کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ مولانا فرید صاحب اور راشد ندیم صاحب اور سعد ندیم صاحب یہ مل کر اس ادارے کو چلائیں گے۔ جماعت کی سرپرستی پہلے کی طرح ان پر اب بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ہر دامے درمے سخنے ہم ان کے ساتھ معاون بھی رہیں گے۔ ان چونکہ یہ چھوٹا ہے، مولانا فیصل صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی اس مشاورت میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ بہت خوبی آگے بڑھتا رہے گا۔ اس کا ایصال ثواب جہاں صہیب ندیم کو پہنچے گا، عبد الغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ کی مرکز تک بھی انشاءاللہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو مزید آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید مشکلات میں نہ ڈالے، انہیں خوشیاں اور راحتیں نصیب فرمائے۔ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور بہت دیر تک ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ رات کو بیمار ہوئی بہت زیادہ، جماعت نے الحمدللہ اسی وقت انہیں اسپتال پہنچایا۔ رات دیر تک ہمارے جماعتی ورکر ان کے بیٹے وہاں موجود رہے۔ 3 بجے کے قریب مجھے کال آئی کہ ان کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، ہم انہیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش بھی ہے رات انہیں گھر سے واپس لائے۔ آج ہم قائد اہل سنت کے ساتھ ان کے پاس ایک مرتبہ پھر تسلی دینے کے لیے اور ملنے کے لیے گئے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ آج بھی قابل دید تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو جو دیا اس پر انہیں اجر عطا فرمائے، اور اجر پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ رات اتنی دل دگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی غلامی، اہل بیت کی غلامی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھو بیٹھو۔